ہمارے اس چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جاں، میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کر دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جاں، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسانی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزے رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ اور جب 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت چاروں قبر سے بالکل الگ تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اس کو مچھلی کھا جائے، جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا۔